جھولے سے دعا کون مانگنے دے گا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فطرس حسین کے جھولے سے مس ہوا، حسین کے جھولے سے مس ہوا، پر مل گئے، بال مل گئے، شفا مل گئی، اس نے پرواز کرنا شروع کر دی۔ پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، ساتویں آسمان پہ جب پہنچا ہے نا، فطرس پرواز کر رہے، عرش کے سارے فرشتے اکٹھے ہو گئے۔ انہوں نے کہا فطرس، یار یہ فطرس ہے، یار واقعاً فطرس ہے۔ سارے فرشتے مل کے فطرس کے قریب آ گئے۔ انہوں نے کہا فطرس کمال کر دیا، یہ رنگ، یہ پر، یہ شفا، یہ نیا انداز کہاں سے لیا؟ فطرس چپ۔ انہوں نے کہا حکیم کا نام تو بتا۔ فطرس خاموش۔ انہوں نے کہا یار چاراگر کا نام تو بتا۔ فطرس خاموش۔ انہوں نے کہا مہربانی کر معالج کا نام بتا دے، کہاں سے لیا؟ فطرس خاموش۔ انہوں نے کہا اچھا تو اتنا متکبر ہو گیا ہے اب بات بھی نہیں کرتا۔ فطرس نے کہا بات کروں؟ انہوں نے کہا کر۔ فطرس نے کہا مم مثلی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جو ہاتھ بلند ہے وہ کبھی کسی کا محتاج نہ ہو۔ حسین کی اماں تمہیں سلامت رکھے۔ اس نے کہا بات کروں؟ انہوں نے کہا کر۔ فطرس نے کہا مم مثلی۔ سارے فرشتے ڈر کے پیچھے بھاگ گئے۔ انہوں نے کہا 6000 سال پہلے جو تو نے جرم کیا تھا اتنی بڑی سزا کاٹی ہے، پھر وہی بات کر رہے۔ اس نے کہا پہلے دعویٰ تھا، دلیل نہیں تھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس نے کہا پہلے دعویٰ تھا، دلیل نہیں تھی۔ انہوں نے کہا یہ رنگ کس نے دیا ہے؟ کس نے دیا ہے؟ حسین کا واسطہ میری بات ضائع نہ کر دینا۔ آخری جملہ فضائل کا، ایک جملہ مصائب کا، ممبر بھائی جان کے حوالے، کیونکہ مجھے ڈھیر سارا سفر کرنا ہے۔ انہوں نے کہا یہ سب کچھ لیا کہاں سے ہے؟ فطرس کہتا ہے یہ رنگ اس نے دیا ہے جو کہ کلام حق کو اثر بھی بخشے، فنا کو دے کے بقا کی صورت، اندھیری شب کو سحر بھی بخشے، جو اپنے در کے گداگروں کو سخاوتوں کے ہنر بھی بخشے۔ اسی شہنشاہ کے پاک جھولے نے آج فطرس کو پر بھی بخشے۔ جہان والوں کبھی تو سوچو جہان وحدت کا ذہن کیا ہے؟ وہاں کا مجرم یہاں پہ بخشے، سمجھ زمانہ حسین کیا؟ جی بڑی مہربانی، جی شکریہ۔ سکھی رہو۔ 28 رجب علی کی بیٹیوں کی لاشیں نکلی ہیں مدینے سے۔ ہائے ہائے ہائے، زندہ زینب مر کے نکلی ہے مدینے سے۔ چلو جسے سمجھ نہیں آئی ایک جملہ میں اور کہتا ہوں، جو دن کی روشنی میں باپ کے سامنے نہیں آتی تھی وہ دن کی روشنی میں گھر سے نکل آئی۔ آج میں نے مکھنا والی یہ جملہ کہا ہے، اور ایک سید نے کہا ہے کہ علی کی بیٹی نکلی نہیں نکالی گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ 28 رجب علی کی بیٹی بھائی کے قریب آئی۔ حسین، میں نے سنا ہے آپ مدینہ چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ غریب کہتا ہے ہاں زینب، نانے کا دین نہیں بچتا، میں وطن چھوڑ کے جا رہا ہوں، اللہ کرے میں تجھے سمجھا لوں۔ علی کی بیٹی نے کہا حسین آپ جا رہے ہیں، میں نہیں جاؤں گی۔ حسین کہتا ہے اماں کی عصمت کی قسم، میرے بغیر دین نہیں بچتا، تیرے بغیر میں نہیں بچتا۔ اللہ اکبر۔ میرے بغیر دین نہیں بچتا، تیرے بغیر میں نہیں بچتا، لیکن میں بانی شریعت ہوں، میری مجبوری ہے، جب تک عبداللہ اجازت نہ دے میں تجھے ساتھ نہیں لے جاؤں گا۔ میری مائیں بہنیں، مرشدزادیاں، سیدزادیاں،
جتنی عزادار آئی ہیں یہ بات ذہن میں رکھنا، حسین جیسا بھائی ہے، زینب جیسی بہن ہے، اور حسین کہہ رہا ہے جب تک عبداللہ اجازت نہ دے کبھی شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہ نکلنا۔ جب تک عبداللہ اجازت نہ دینا میں تجھے ساتھ نہیں لے جاؤں گا۔ علی کی بیٹی بھائی کے قریب سے اٹھی، جو رونے آیا ہے، جملہ رونے کا ہے، اپنے شہن میں آئی، زندگی میں پہلی دفعہ علی کی امیر بیٹی مٹی پہ بیٹھی۔ جسے سمجھ نہیں آئی اس سے معذرت، میں جسے نہیں سمجھا سکا اس سے معافی، جسے سمجھ نہیں آئی، جسے پتا ہے کہ محرم ہے، جو بندہ رونے آیا ہے زندگی میں پہلی دفعہ، مولا تو انہوں کسی دا محتاج نہ کرے، زندگی میں پہلی دفعہ علی کی امیر بیٹی مٹی پہ بیٹھی، ابو تراب کی بیٹی تراب پہ بیٹھی، سر سے چادر اتار کے اونچا روئی۔ علی کی بیٹی کے رونے کی آواز عبداللہ کے کانوں پہ آئی، تڑپ کے بستر بیماری سے اٹھا، رو کے کہتا ہے اون کی اماں بھائی کے ساتھ جانے کے لیے اجازت مانگنے آئی ہو۔ علی کی بیٹی بھائی کے ساتھ جانے کے لیے اجازت مانگنے آئی ہو۔ بی بی نے کہا عبداللہ میں نے کوئی لفظ تو کہا نہیں، میں نے کوئی جملہ تو کہا نہیں، میں نے کوئی بات تو کی نہیں، عبداللہ آپ کو کیسے پتا چلا میں بھائی کے ساتھ جانے کے لیے اجازت مانگنے آئی ہوں؟ عبداللہ کہتا ہے تیرا مٹی پہ بیٹھنا بتا رہا ہے تو غریب ہو گئی، تیرا مٹی پہ بیٹھنا بتا رہا ہے تو پردیسن ہونے والی ہے، تو مسافرہ ہونے والی ہے۔ قرآن کی عزت کی قسم ہے، جملہ میں نے آنکھ سے نہ پڑھا، میں مجرم، تو برداشت نہ کرے مجھے معاف کر دینا، عزت علی کی قسم۔ عبداللہ نے کہا علی کی بیٹی اجازت مانگنے کی ضرورت نہیں، میں رات سے اجازت دے چکا ہوں۔ بی بی نے کہا جب میں نے مانگی نہیں تو آپ نے دے کیسے دی، آپ نے اجازت دے کیسے دی؟ عبداللہ کہتا ہے تو نے نہیں مانگی، رات خواب میں محمد کی بیٹی آئی تھی۔ کر لو ماتم، کر لو ماتم، کر لو ماتم، تمہارے مذہب میں ماتم جائز ہے، جو بندے گھر سے ماتم کرنے آئے۔ عبداللہ کہتا ہے تو نے نہیں مانگی، رات خواب میں محمد کی بیٹی آئی تھی، ہاتھ پہلو پہ، بالوں میں مٹی، آنکھوں میں آنسو، رو کے کہتی تھی عبداللہ میں دربار سے خالی لوٹی ہوں، مجھے خالی نہ لوٹانا، میں کچھ مانگنے آئی ہوں۔ میں نے کہا حکم کر، کہتی تھی کل میری بیٹی بھائی کے ساتھ جانے کے لیے اجازت مانگنے آئے گی، میری بیٹی کو اجازت دے دینا، اگر تو نے اجازت نہ دی نا ادھر حسین کی سواری نکلے گی، ادھر زینب کا جنازہ نکلے گا۔ زینب میری طرف سے اجازت ہے، زینب نہ تو عام مستور ہے نہ میں عام مرد ہوں، تو محمد کی نواسی ہے، علی کی بیٹی ہے، بطول تیری ماں ہے، غازی کی ملکہ ہے، اکبر کی ماں ہے، اون و محمد کی اماں ہے، مجھ عبداللہ کی غیرت ہے، جعفر طیار کی بہو ہے۔ زینب میں بھی کوئی عام نہیں، میں جعفر طیار کا بیٹا ہوں۔ زینب اونٹ چاہیے اونٹ لے جا، گھوڑے چاہیے گھوڑے لے جا، سونا چاہیے سونا لے جا، چاندی چاہیے چاندی لے جا، نوکر چاہیے نوکر لے جا، کنیزیں چاہیے کنیزیں لے جا، اللہ کرے میں تجھے سمجھا لوں۔ عبداللہ کہتا ہے بچ جائے تو ماں کی چادر لے جا، بچ جائے تو ماں کی چادر لے جا، بچ جائے تو ماں کی چادر لے جا۔ عبداللہ کہتا ہے بچ جائے، جو بندے گھر سے رونے آئے ہو، عبداللہ کہتا ہے بچ جائے تو ماں کی چادر لے جا۔ عزت علی علیہ السلام کی قسم ہے، عبداللہ کہتا ہے جو چاہیے وہ لے جا، جو بندہ گھر سے رونے آیا ہے، جملہ رونے کا نہیں جملہ ماتم کا ہے۔ عبداللہ ہاتھ باندھ کے کہتا ہے جو چاہیے وہ لے جا، لیکن مہربانی کر جب تک میرے گھر میں ہو مٹی پہ نہ بیٹھ۔ جو بندہ ماتم کر لیتا ہے اس پہ واجب ہے وہ ماتم کرے، جو بندہ ماتم کر لیتا ہے جس کا سینہ حسین کا مغروض ہے۔ عبداللہ کہتا ہے مہربانی کر جو چاہیے وہ لے جا، جب تک میرے گھر میں ہو مٹی پہ نہ بیٹھ، کسی کرسی پہ بیٹھ، کسی چارپائی پہ بیٹھ، کسی تخت پہ بیٹھ، کہیں ایسا نہ ہو تو مٹی پہ بیٹھی ہو تجھے بلانے عباس آ جائے۔ عباس کہے عبداللہ ہماری امیر بہن کا مٹی پہ گزارا، ہماری نفیس بہن کا مٹی پہ گزارا۔ بھائی جان بیٹھ جانا،
ہماری امیر بہن کا مٹی پہ گزارا، شیعو مجھے عزت علی کی قسم۔ یہی بات ہو رہی تھی یا اچانک دروازے پہ دستک ہوئی۔ عبداللہ نے پوچھا کون؟ آواز چچا میں علی اکبر ہوں، مجھے بابا نے بھیجا ہے، میں پھپھی کو لینے آیا ہوں۔ عبداللہ نے کہا اکبر میرے قریب آ۔ اکبر قریب آ گیا۔ عبداللہ نے کہا اکبر جا حسین کو میرا پیغام دے، حسین سے کہنا عبداللہ کہہ رہا ہے زینب تیری بہن ہے، تیری غیرت ہے، تیرا ترکہ ہے، لے ضرور جا، منع نہیں کرتا، لیکن حسین مہربانی کر زینب کو لینے اکیلا اکبر نہ آئے، سارے ہاشمی مل کے لینے آؤ، تاریخ کو پتہ تو چلے زینب کتنی آباد۔ کر لو ماتم، کر لو ماتم، کر لو ماتم، زندگی کا کوئی پتہ نہیں، پھر قسمت میں محرم ہو نہ ہو کوئی پتہ نہیں۔ آل محمد تمہارا ماتم قبول کرے، زینب کو لینے اکیلا اکبر نہ آئے، سارے ہاشمی مل کے لینے آؤ، تاریخ کو پتہ تو چلے زینب کتنی آباد تھی۔ یا مولا تھی یا فاطمہ تو غیشینی، محمد کی بیٹی میری مدد فرما۔ میں مصائب کا جملہ پڑھنے لگا ہوں، سرگودا والوں جملہ رونے کا نہیں، جملہ ماتم کا ہے۔ اکبر نے عبداللہ کا پیغام حسین کو دیا، غریب 18 ہاشمی ساتھ لے کے عبداللہ کے در پہ آیا۔ حسین نے کہا عبداللہ تیرا پیغام ملا تھا، اجازت ہے 18 ہاشمی لے آیا ہوں، اجازت ہے بہن لے جاؤں۔ عبداللہ نے کہا حسین میرے قریب آ۔ کربلا کا غریب قریب آیا، عبداللہ نے کہا مجھے بستر بیماری سے اٹھا۔ حسین نے بستر بیماری سے اٹھایا۔ عبداللہ نے کہا مجھے دروازے پہ لے چل۔ حسین دروازے پہ لے کے آئے۔ عبداللہ نے کہا علی کی بیٹی میرے قریب آ، اور ان کی اماں قریب آ گئی۔ عبداللہ نے زینب کا ہاتھ پکڑ کے حسین کے ہاتھ پہ رکھ کے رو کے کہا تیری بہن ہے لے جا، منع نہیں کرتا، لیکن مہربانی کر، امام بن کے وعدہ کر، جتنے لینے آئے ہو اتنے چھوڑنے آؤ گے۔ ماتم 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 واجب ہے، ماتم کرو۔ ہائے حسین، ہائے حسین، میں لاکھ دفعہ پڑھتا ہوں حسین کی اماں تمہارا رونا قبول کرے، کائنات کی مالکن تمہاری چیخیں قبول کرے، جتنے لینے آئے ہو اتنے چھوڑنے آؤ گے۔ اور سرگودا والوں مجھے عزت علی کی قسم، کربلا کے غریب نے عبداللہ سے یہ بات سنی، حسین کا امامہ اتر گیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، غریب نے منہ پہ ماتم کیا، چپ چاپ عبداللہ کے صحن سے باہر آ گیا، باہر آ کے کہا اکبر باہر آ جا، قاسم باہر آ جا، مسلم باہر آ جا، حنفیہ باہر آ جا، سارے باہر آ جاؤ، سارے ہاشمیوں کو باہر بلا کے غریب نے کہا سجاد میرے قریب آ۔ سجاد قریب آیا، حسین نے سجاد کے کان پہ لب رکھے، کہا سجاد عبداللہ کی شرط ہے جو لینے آئے وہی چھوڑنے آئے، سجاد لینے بھی تو جا، اور سجاد ماتم کرنا، اور سجاد چھوڑنے بھی تو آنا، اور سجاد ہم واپس نہیں آئیں گے، اور سجاد کسی کو برچھی، کسی پہ گھوڑے